زہد و تقوی کی جب بات ہوتی ہے تو یہ بھی ایک خاص امتیاز ائمہ اہل بیت کا اور خاص وصف کے اس دور میں مرکزیت زہد کی اور تقوی کی اگر کسی کے پاس ہوتی تو انہی ہستیوں کے پاس ہوا کرتی تھی. ایک تو ان کا زہد و تقوی اور دوسرا اگین وہی بات، یہ بھی ایک خاص وصف ائمہ اہل بیت کا اور یوں کہیے کہ ایک خاص آئیڈینٹی کہ خلق خدا کی اعانت جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ بائی ڈیفالٹ آپ کی جبلت میں، آپ کی انسٹنکٹ میں موجود. فرمائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 4 صفات ایسی ہیں جو انسانیت کی معراج کہلاتی ہیں. وہ ہے علم، استغنا، سخاوت اور خدمت خلق. یہ 4 صفات جس بندے میں پائی جائیں رب تعالیٰ انہیں اپنی معرفت بھی عطا کرتا ہے، انہیں اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور وہ انسانیت کے اندر مقبول بھی مانے جاتے ہیں. اور ان 4 صفات کو جب ہم خاندان رسول میں دیکھتے ہیں تو ہر دور میں خاندان رسول ممتاز نظر آتا ہے. تو 10ویں امام حضرت امام علی نقی میں بھی جب ہم یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، علم دیکھیں تو جب بڑے بڑے علماء ان کا علم جواب دے جاتا اور بادشاہ بھی جو ہے نا جہاں پر اپنے آپ کو معذور تصور کرتے تو اس وقت حضرت امام علی نقی کا علم جو ہے اس کا شہرے کا ڈنکا جو ہے وہ بڑی بڑی دنیا تک جو ہے وہ سنائی دیتا تھا. جب ان کے اندر استغنا دیکھیں تو 6 بادشاہوں کا زمانہ پایا لیکن کسی کا نہ تو روب ان کے اوپر کام آیا، نہ کوئی جو ان کو خائف کر سکا اور نہ ہی کسی کے ساتھ انہوں نے اپنی امیدوں اور اپنی خواہشات کو وابستہ کیا. ہمیشہ اپنی توجہ صرف اور صرف اللہ کی جانب رکھی. یعنی ان کے اندر جو زہد تھا، ان کے اندر جو تقوی تھا وہ صرف اور صرف للہیت کی بنا پر تھا. آپ ریاکاری کو اتنا برا جانتے تھے کہ جب کوئی ریاکار جو ہے وہ نظر آ جاتا یا ریاکار کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے جس نے ریاکار کو دیکھا گویا اس نے شیطان کو دیکھا. تو آپ کا زہد جو تھا نا وہ صرف اللہ کے لیے تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ زاہد بنتے ہیں تاکہ دنیا کو جمع کر سکیں، بعض لوگ تقوی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنی شہرت کو جما سکیں. تو آپ فرماتے تھے تقوی ہو تو صرف اللہ کے لیے، زہد ہو تو صرف اللہ کے لیے. یہی وجہ تھی کہ آپ تنہائیوں میں بھی سجدہ ریز ہوتے تھے. فرمایا زہد یہ نہیں کہ زمانہ تمہیں جو وہ دیکھے کہ تم زاہد ہو، بلکہ تمہاری تنہائی بتائے کہ تم زاہد ہو، تمہاری راتوں کی تنہائی کے سجدے بتائیں کہ تم زاہد ہو. آپ اس حالت میں بھی سجدہ ریز تھے جب آپ کو قیدی بنانے کے لیے لوگ جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ سجدے کی حالت میں تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. اور اس کے بعد سخاوت ایسی تھی کہ آپ کے پاس اگر ہزاروں دراہیم اور دینار آ جاتے تو آپ ایک مجلس میں ہی اس کو جو ہے وہ خیرات فرما دیا کرتے تھے. آپ کے خادم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سینکڑوں جو ہے وہ جانور آپ کی بارگاہ میں بھیجے گئے اور آپ اسے وادی میں لے گئے اور اپنے خادم کو کہا کہ یہ ابھی شام ہونے سے پہلے جو غرباء اور مساکین ہیں ان کے اندر ان کو جو ہے نا وہ صدقہ کر دیا جائے. یہ سخاوت تھی. اور خدمت خلق ایسی تھی کہ جب نام علی ہو تو مشکل کشا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو خاندان ہی مشکل کشائی کرنے آیا ہے. انہوں نے علم کے معاملے میں مشکل کشائی کی، غذا کے معاملے میں مشکل کشائی کی، انہوں نے دردوں کے معاملے میں مشکل کشائی کی، انہوں نے دکھوں کے معاملے میں مشکل کشائی کی. جب کوئی دکھیارا، کوئی مسکین، جب اس پر تمام دروازے بند ہو جاتے تھے تو انہیں پھر اہل بیت کا ہی دروازہ نظر آتا تھا. پھر وہ وہیں جاتے تھے اور ان کی جو ہے نا وہ دکھ اور درد کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا تھا. ایک شخص نے جب نام علی کا واسطہ دے کے آپ کے پاس وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور مہربانی کریں، میں آپ کے جد اعلیٰ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی مشکل کشائی کو ماننے والا ہوں، ان کی ولایت اعلیٰ کو ماننے والا ہوں، ان کی بزرگی کو
کو تسلیم کرنے والا ہوں، لیکن درد میں جکڑ چکا ہوں، مجھے جو ہے نا وہ ایسا قرض لاحق ہو چکا ہے کہ میرا وجود اس میں جکڑا ہوا ہے، اس نے مجھے راتوں کی نیندیں حرام کر کے رکھی ہیں، مہربانی کریں، آپ کا ہی چہرہ نظر آتا ہے کہ آپ کے انوار سے ہی میری مشکل کشائی ہوگی۔ تو کہا کہ میاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکا لیا اور اس کے اوپر 10,000 درہم کا قرضہ تھا، اور حضرت امام علی نقی نے اس کے اوپر لکھا کہ 30,000 کا قرضہ تمہارا میرے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں اب جب اپنے ذمے لیا اور کہا کہ میاں میں جب سامورا پہنچوں تو تمہیں یہ میں نصیحت کرتا ہوں، وہاں میرے ارد گرد لوگ اکٹھے ہوں گے، تم نے وہاں آ کے یہ 30,000 درہم یہ رکا دکھانا ہے اور مجھ سے مطالبہ کرنا ہے، اس میں تم نے کوئی شرم محسوس نہیں کرنی ہے، اور جیسے قرض خواہ مقروض سے مانگتا ہے ویسے ہی تم نے مجھ سے پیسے مانگنے ہیں۔ اور وہ شرمسار بھی ہوا کہ کیسے میں آپ سے مانگوں گا، کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری مشکل کشائی اسی میں ہے۔ سامورا وہ پہنچا، قریب میں لوگ بیٹھے تھے جو شاہی جو ہے نا وہ بادشاہ کے قریب کے لوگ تھے، وہ بھی وہاں پر، کیونکہ وہ جاسوسی کے لیے لوگوں کو قریب رکھتا تھا کہ کوئی جو ہے نا ان کی تمام چیزوں کو جانے۔ تو پھر جب وہاں پر مانگا تو عباسی بادشاہ نے ان کو 30,000 روپے بھیجے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس مقروض کو جو قرض خواہ بنا ہوا تھا اس کو وہ 30,000 دیے، کہا 10,000 سے اپنا قرض اتار دینا اور 20,000 اپنے اہل پر خرچ کرنا اور خوب خوشیاں منانا۔ اور امام علی نقی نے بتا دیا ہم قید میں رہیں یا نہ رہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ حضور کا کوئی امتی کسی مشکل میں پھنسا ہے۔ اللہ اکبر۔